بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آپ نئے آنے والے تمام لسنر سے میری گزارش ہے کہ پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک بھی کر دیا کریں، سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ کے فرینڈز یا فیملی میں کوئی بھی شخص ناول سننے میں انٹرسٹڈ ہے تو اس تک بھی ہمارے اس ناول کا لنک ضرور سینڈ کیا کریں۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے عسرِ یسریٰ اور یہ تحریر ہے حسنہ حسین کی۔ کبھی وہ اکیلی ہوتی، کبھی راستے میں اس کے نمونے دوست بھی ہوا کرتے تھے، ٹیپو، مونی، کاکا، شاکا۔ ایک تو نام انوکھے، اوپر سے حرکتیں بھی عجیب، شاخوں سے لٹکتے، اور مریم عرف مونی تو سارا وقت بڑی اماؤں کی طرح اپنے سر پہ دوپٹہ ہی جماتی رہتی۔ جنت ان کی لیڈر تھی، چیختے ہوئے جس رخ کا اشارہ کرتی وہ سب بھی اسی طرف دوڑ پڑتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور فضول سے لطیفے ان کے لیے اتنے مزاحیہ خیز ہوتے کہ وہ ہنس ہنس کے گھاس پر لوٹ پوٹ ہو جاتے، اور وہ حیرت سے انہیں دیکھتے رہتا اور سوچتا رہتا کہ اس میں ہنسنے والی ایسی بھی کیا بات تھی۔ کبھی کسی شرارت پر بستی کے لوگ ڈانٹنے کو لپکتے تو وہ سارے اسے ڈھال بنائے پیچھے چھپ جاتے، اور لوگ اسے اعظم شرازی کا کوئی غیر ملکی مہمان سمجھ کر لحاظ کر جاتے۔ ان کے جانے کے بعد جو جھڑکیاں وہ انہیں پلاتا، اگلے 5 منٹ تک تو کسی کی آواز بھی نہ نکلتی۔ اس کے بعد وہی بھاگ دوڑ، شور شرابہ، اور وہ انہیں کبھی الجھن اور کبھی اکتاہٹ سے دیکھ کر رہ جاتا۔ اتنے شور اور ہلے گلے کا وہ عادی نہیں تھا، مگر مسئلہ صرف عادت کا نہیں تھا۔ انہیں ہنستا مسکراتا دیکھ کر اسے عجیب وحشت ہوتی تھی۔ وہ ان کی سنگت میں 7 سالہ فارس ہو جایا کرتا تھا، ان کی ننھی منھی خوشیوں اور قہقہوں سے الجھنے لگتا تھا۔ ساری مرحومیاں تلخیاں ایک ساتھ یاد آتی تھیں، اور تو اس کے احساسات عجیب ہو جاتے تھے اور موازنہ شروع ہو جاتا تھا۔ کتنے خوش قسمت تھے یہ بچے، ہر غم، پریشانی اور خوف سے مبر، رشتوں میں گھرے، محبتوں سے جڑے۔ انہیں حق تھا کہ اس طرح قہقہ لگا کر ہنسنے کا، اس طرح مسکرانے کا اور ڈھیر ساری شرارتیں کرنے کا۔ نہ کسی کے باپ نے اسے چھوڑا تھا، نہ کسی کی ماں نے اسے ٹھکرایا تھا۔ وہ دنیا کے خوش قسمت ترین بچے تھے جو اپنا بچپن ویسے ہی جی رہے تھے جیسے انہیں جینا چاہیے تھا۔ ان کے کندھے پر کوئی بوجھ نہیں تھا، وہ ذہنوں میں کوئی سوال نہیں تھے، وہ شفاف تھے۔ ان پر ان کے والدین کوئی دھند نہیں جمنے دے رہے تھے، اور ایک وہ تھا جسے اس کے اپنے والدین نے محبت سے لکھ کر نفرت سے مٹا دیا تھا۔ اس دن وہ واپس آیا تو کافی سے زیادہ اداس تھا۔ سارا دن وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے گھر رہا۔ سلیم اور جنت اسے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ چپ چاپ رہا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ آئے تو اس کا رویہ محسوس کر کے کھانے کے بعد کچھ دیر تک سوال جواب کرتے رہے، پھر مگر وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ اب وہ انہیں یہ بتائے کہ وہ اس کی 7 سالہ نواسی اور اس کے دوستوں سے جیلس ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا ہنستے مسکراتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کا ذکر کر کے ان کے سامنے چھوٹا نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ بے سکونی کا سامنا کر کے اس بار خالی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سارے غم، الجھنیں اور مرحومیاں سمیٹے وہ گھر چلا گیا تھا، اور اس دن پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے ڈاکٹر مصطفیٰ سے اپنی بات شیئر نہیں کی تھی۔ اگلے دن وہ باغ میں گیا تو بچوں نے اس سے ایک بار پھر گھیر لیا۔ تنگ آ کر اس نے کسی تنہا ویران گوشے میں اوجھل ہو جانے کی کوشش کی۔ خیال تھا جب وہ انہیں نہیں ملے گا تو وہ اپنے کھیل میں مگن ہو کر اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، مگر وہ بچے بھی گویا بوتل کا جن تھے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے سے چیختے ہوئے یوں نمودار ہوئے جیسے وہ ان کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا، یعنی کہ حد ہے۔ تپ کر، جھڑک کر اور انہیں اچھا خاصا ڈانٹ کر وہ گھر چلا گیا۔ اگلے 2 دن اس نے باغ کا رخ نہیں کیا۔ تیسرے دن پورے وہ جس کے دروازے پر تھی، کاکا نے مچھلیاں پکڑی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہیں، تم دیکھو گے۔ اور کاکا کی تو شان ہی الگ تھی، اسٹیل کے ایک برتن کو فوراً ہی آگے کر دیا۔ اس نے سرسری سی نگاہ دوڑائی۔ یہ ٹیڈ پول ہیں، بمشکل ضبط کر کے کہا۔ ہاں ہمیں پتہ ہے یہ مچھلیاں ہیں، یہ جنت تھی، یہ مچھلیاں نہیں ہیں۔ اس نے تحمل سے کہا، یہ بڑے ہو کر مینڈک بنیں گے۔ نہیں، یہ بڑے ہو کر بڑی مچھلیاں بنیں گی۔ جنت ڈٹ گئی، اس نے ہار مان لی۔ اس کی مچھلیاں، اس کی مرضی، بڑے ہو کر ڈاکٹر، انجینئر، مینڈک، زرافہ، ہاتھی، شارک، کچھ بھی بنائے اس کی بلا سے۔ ٹیپو کو بلی کا بچہ ملا ہے، بلیک کلر کا ہے، اتنا کیوٹ ہے کہ وہ ٹیپو گھر سے لائے گا تو ہم سب اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ ایک اور اطلاع بہم پہنچائی گئی تھی اور بڑے ہی
رازدارانہ انداز میں پہنچائی گئی تھی۔ چونکہ جنت کی بلی سلیم کو دے دی گئی تھی، سو وہ بہت محتاط ہو کر بات کر رہی تھی تاکہ اس کے نانا کو بالکل پتہ نہ چلے کہ ایک اور بلی کا انتظام ہو چکا ہے۔ وہ بیزار سا انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے وسیع و غریض سبزہ زار پر اعظم شیرازی باہر بیٹھے تھے، لان چیئر کا رخ اسی طرف تھا۔ بظاہر وہ کافی پیتے ہوئے آغا علی کی بات سن رہے تھے، مگر وہ دیکھ اسے ہی رہے تھے۔ فارس کی ان پر نظر پڑی تو آنکھوں میں یکایک سختی اتر آئی تھی۔ رخ بدل کر اپنے کمرے میں گیا۔ کوٹ اور سنیکرز پہن کر باہر آیا تو ایک واویلا مچا ہوا تھا۔ کاکا سے بھاگتے ہوئے برتن گر گیا تھا۔ ان کی ٹیڈپول جنہوں نے بڑے ہو کر مچھلیاں بننا تھا، وہ گھاس میں کہیں گم ہو گئی تھی اور وہ سب کے سب انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ پانی کے بغیر تو وہ مر گئی ہوں گی۔ یہ خیال جنت کو اس کی جینیس فوج کو پورے 10 منٹ کی تلاش کے بعد آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ابا کے ساتھ دوبارہ جاؤں گا تو یہاں بہت سارے ڈھونڈ لاؤں گا، کاکا نے تسلی دی تھی۔ فارس انہیں ساتھ لیے باغ کی طرف چلا گیا تھا۔ بچے اس کے ساتھ بہت خوش تھے اور یہ خوشی دونوں فریقین کے لیے بس وقتی ہی تھی کہ جب ٹیپو اپنی بلی کے ساتھ باغ میں نمودار ہوا تو اسے تب سمجھ میں آیا کہ پوری فوج اسے لینے کیوں آئی تھی۔ وہیں رکو، میں کہہ رہا ہوں، وہیں رکو۔ وہ قدرے فاصلے پر کھڑا ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہا تھا اور جنت بلی اٹھائے اس کے پاس آ رہی تھی۔ بہت پیاری ہے، بالکل بھی نہیں کاٹتی، تم ہاتھ لگاؤ۔ اس کا خیال تھا فارس کو بلیاں اچھی نہیں لگتی تھی، تب ہی نانا نے اس کی بلی کو دربدر کر دیا تھا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس کے نانا کے دوست کے چہرے پر ناپسندیدگی کی کم اور خوف زیادہ تھا، حالانکہ وہ تو امن کی علمبردار بن کر آئی تھی تاکہ فارس اور بلیوں کے درمیان کوئی مفاہمت کروا سکے۔ ڈرو نہیں، یہ بہت اچھی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں کہتی، وہ پیار اور منت بھرے لہجے میں سمجھا رہی تھی اور ایک ہاتھ سے اسے دور رہنے کا اشارہ کرتا الٹے قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ جنت وہیں رکو، آگے مت آؤ، میں کہہ رہا ہوں، آگے مت آؤ۔ اور وہ سنی انسنی کرتے آگے آ رہی تھی۔ اتنی چھوٹی بلی سے میں کوئی ڈرتا ہے؟ خفگی بھرے پیار سے پوچھا۔ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، اسے پیچھے کرو، اس نے جھڑکا۔ نہیں، طبیعت خراب نہیں ہوگی، دیکھو مجھے کچھ ہوا۔ اس نے بلی کو سینے سے لگا کر بھینچا۔ یہ بالکل نہیں کاٹتی، بالکل تنگ نہیں کرتی، بہت پیاری ہے، بہت پیار کرتی ہے۔ ہاں، یہ بالکل نہیں کاٹتی، بالکل تنگ نہیں کرتی اور بہت پیاری، بہت اچھی ہے، لیکن مجھ سے اسے دور رکھو۔ آخری جملہ اس قدر غصہ اور سختی سے اس نے کہا کہ وہ ڈر کر وہیں رک گئی تھی۔ اگلے کئی لمحے لب بھینچ کر اسے دیکھتی رہی، پھر شدید غصے کے عالم میں کٹی کہہ کر اپنے سپاہیوں سمیت مڑ گئی تھی۔ کٹی؟ وہ اپنی جگہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ بھلا ان کی دوستی کب ہوئی تھی؟ وہ بھویں سکڑے اس کی نمونی کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بہت غصے سے اپنے گھر جا رہی تھی۔ آج جنت نہیں آئی؟ کھانے کے لوازمات میز پر سجائے؟ مدت نے پوچھا تو گلاس میں پانی انڈیلتے اس نے رک کر دیکھا۔ صبح والا واقعہ یاد آیا تو مسکراہٹ دہانے گال کی جانب اٹھ گئی تھی۔ وہ اب نہیں آئے گی، کٹی کر کے گئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے پورا قصہ سنایا تو مدت ہنس دی۔ بہت پیاری بچی ہے، اتنی پیاری باتیں کرتی ہے، حالانکہ شروع میں جب ڈاکٹر مصطفیٰ اسے لائے تھے تو بہت ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ بات تو دور کی بات ہے، کسی کے پاس آتی تک نہیں تھی۔ پلاؤ کا چمچ منہ تک لے جاتے اس کے داہنے ہاتھ کی حرکت تھمی تھی۔ سر اٹھا کر مدت کو دیکھا تھا۔ کیوں؟ مدت گلاس میں پانی انڈیل رہی تھی، چونک کر اس سے دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں ڈاکٹر مصطفیٰ نے کچھ نہیں بتایا؟ کیا نہیں بتایا؟ فارس نے چمچ رکھ دیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ آپ کو آغا علی بلا رہے ہیں۔ دروازے پر ملازم لڑکا تھا۔ تم کھانا کھاؤ، میں ابا کی بات سن کر آتی ہوں۔ مگر وہ نہیں آئی تھی۔ غالباً اس کے ذمے کوئی اور کام لگا دیا گیا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر تک لان میں ٹہلتا رہا تھا، پھر کچھ سوچ کر ڈاکٹر مصطفیٰ کے گھر چلا گیا تھا۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر جنت وہیں سے چلائی تھی، بابا، فارس آیا ہے۔ وہ جو اس کے خیال میں تھا کہ محترمہ اپنی کٹی نبھائیں گی تو اس کا پراعتماد استقبال پر گڑبڑا سا گیا تھا۔ وہ ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر لائی تھی، جھٹ سے اسے اپنے کھلونے اور بھالو وغیرہ ہٹا کر صوفے پر اس کی جگہ بنائی۔ یہاں بیٹھو۔ میز پر ہمیشہ کی طرح اس نے پھولوں کی پنکھڑیاں الگ کر کے گول دائرہ بنا رکھا تھا۔
مسلی ہوئی پنکھڑیوں کے گرد پتیوں کی لہر اور سلامت پھولوں کا گھیرا تھا۔ کہاں گم ہو لڑکے؟ صبح سے نظر ہی نہیں آئے، ڈاکٹر مصطفیٰ نے پوچھا تو اس نے جنت کی پوری کارستانی انہیں سنا دی اور وہ کچھ شوق اور حیرت سے اس سے اپنی نواسی کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ نواسی جو اپنا غصہ ناراضگی بھلائے اپنی کوئی ڈرائنگ فارس کو دکھا رہی تھی، یکایک خفا ہو گئی تھی۔ کٹی، یہ ایک دن میں دوسری بار دوستی ختم ہو رہی تھی۔ بھویں سکڑے وہ خفا سی آتشدان کے قریب کونے میں جا بیٹھی، چہرے کا رخ دیوار کی طرف تھا تاکہ سلیم، صابرہ، بوا، طوطے، پرندے، چڑیاں اور چونٹیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ کتنی ناراض ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اب تمہیں میری نواسی کو منانا چاہیے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ نے پوچھا۔ نہیں، وہ ایسے ہی اچھی لگ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے گھور کر دیکھا۔ آپ کی نواسی صبح میری جان لینے والی تھی، مت بھولیے، اس نے کہا۔ نگاہیں مسلسل جنت پر تھیں۔ سلیم اس کے پاس جا بیٹھا تھا، اب منت سماجت کرتا، اسے کہانیوں کے بہلاوے دے رہا تھا۔ اللہ کے لیے بیٹا، شہزادیوں کی کہانی مت سنانے بیٹھ جانا، ایسا نہ ہو رات کو سونے سے پہلے دوبارہ ضد کرے کہ گدے کے نیچے ایک مٹر رکھا جائے تاکہ یہ کنفرم ہو سکے کہ وہ اصلی شہزادی ہے یا نہیں۔ یہ بھی ہو چکا ہے۔ فارس ہنسا۔ جنت کا چہرہ مزید دیوار کی طرف گھوم گیا۔ وہ پہلے فارس کو غصہ دکھا رہی تھی، اب اپنے نانا سے بھی ناراض ہو چکی تھی۔ ہاں، یہ پچھلے ہفتے ہوا۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ ہماری جنت اتنے سکون سے سوئی کہ بس، جواب سلیم نے دیا۔ جنت کو غصہ آ گیا، یہ اس لیے کہ سلیم نے 7 گدھے نہیں رکھے تھے۔ ناراضگی کے باوجود گردن موڑ کر وضاحت ضروری سمجھی۔ سارا قصہ سلیم کا تھا۔ اگر وہ 7 گدھے رکھتا تو جنت کنفرم شہزادی ٹھہرتی۔ تو میں کہاں سے لاتا 7 گدھے؟ سلیم نے احتجاج کیا۔ اور گدھے چھوڑیں، ہمیں تو وہ مٹر بھی نہیں ملا جو نیچے رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے دانتوں کی پریاں مٹر کو دانت سمجھ کر لے گئی ہوں، ڈاکٹر مصطفیٰ نے کہا۔ جنت چونکی، پھر عادت سے مجبور سب بھول بھال کر ان کے پاس آئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے بابا؟ وہ آنکھوں میں حیرت سموئے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں، پریاں آتی ہیں۔ یاد ہے فارس، جب تمہارا دانت ٹوٹا تھا اور ہم نے اسے تکیے کے نیچے رکھا تھا، اور آپ مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ وہ بھساکتا چڑھ گیا تھا۔ اچھا، وہ ہنسے۔ یعنی ہم باقی سب کی باتیں کریں، تمہاری نہ کریں؟ وہ چہرے کا رخ بدل گیا۔ بابا بتائیں نا، پھر کیا ہوا تھا؟ پھر پری آئی اور فارس کا دانت لے گئی تھی، پیسے رکھ کر چلی گئی ہے نا فارس؟ وہ فارس کے تاثرات سے محظوظ ہو رہے تھے۔ پلیٹ سے فرینچ فرائز کھاتے ہوئے وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ جنت کی آنکھیں اشتیاق سے پھیلیں، لیکن اسے پھر افسوس بھی ہوا کہ جب اس کا پہلا دانت ٹوٹا تھا تو پتہ نہیں کب، کیسے اور کہاں گرا تھا کہ دوبارہ ملا ہی نہیں، ورنہ مونی نے تو کہا تھا کہ تکیے کے نیچے رکھنا، پری آئے گی۔ رات کافی دیر تک محفل جمی رہی تھی، باتیں ہوتی رہی تھی۔ وہ سونے کے لیے گیسٹ روم میں گیا تو کچھ ہی دیر بعد جنت آ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر کوئی کتاب کھولے بیٹھا تھا، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ بابا نے کہا ہے تمہیں بلیاں بری لگتی ہیں اور تمہیں ڈر بھی نہیں لگتا؟ ہاں، اس نے تائید میں سر ہلایا۔ بابا کہتے ہیں اگر تم بلی کے ساتھ کھیلو گے تو تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، بہت زیادہ۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، تو تم اب کبھی بلی کے ساتھ مت کھیلنا، پیار بھی نہیں کرنا۔ اس نے تنوی کی مسکراہٹ ضبط کر کے اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ورنہ تم بیمار ہو جاؤ گے، پھر اسکول بھی نہیں جا سکو گے، پھر ٹیچر تمہیں مارے گی۔ غالباً ڈاکٹر مصطفیٰ نے بہت تفصیل سے اسے سمجھایا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ گڈ نائٹ۔ وہ سمجھا بجھا کر چلی گئی تھی۔ وہ متبسم چہرے کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا تھا۔ رات کے جانے کون سا پہر تھا جب رونے کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آواز جنت کی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر آیا تھا۔ سامنے ہی ڈاکٹر مصطفیٰ اسے باہوں میں بھرے سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ وہ زور سے گرا، اوپر سے اس کا سر پھٹا، اتنا خون بہہ رہا تھا۔ بابا، ہچکیوں کے بیچ بمشکل لفظ ادا کرتے شدت سے روتی جنت اس کے عین سامنے تھم سادے وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ گڑیا، وہ صرف ایک حادثہ تھا، غلطی سے ہوا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اس کی پشت سہلاتے ہوئے اسے سمجھا رہے تھے۔ امی ماریں گی بابا۔ خوف اور وحشت انگ انگ سے عیاں تھا۔ وہ باقاعدہ کپکپا رہی تھی۔ بابا، حسنین مر گیا، انہوں نے بھینچ کر اسے خود سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا، آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ صرف
خواب تھا بیٹا۔ بات کرتے کرتے ان کی نظر نیم تاریکی میں فارس پہ پڑی تھی۔ نہیں بابا، امی آئی تھی، امی مار رہی تھی، وہ بلک بلک کر روئے جا رہی تھی۔ ہم صبح مونی کے گھر جائیں گے، نیلم سے ملنے، پارک بھی جائیں گے، کھلونے بھی خریدیں گے۔ ابھی آپ سو جائیں۔ اس کی پشت تپتپاتے ہوئے وہ اسے بہلا رہے تھے اور جانے کیا کچھ پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک رہے تھے۔ شدت سے روتے بولتے سسکتے وہ یکایک پرسکون ہونے لگی تھی۔ فارس دروازے میں ہی کھڑا نہیں انہیں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جب وہ پرسکون ہو کر سو چکی تو اسے کمرے میں سلا کر وہ نیچے آ گئے تھے۔ وہ راہداری میں کھڑا تھا، انہیں کچن میں جاتا دیکھ کر ان کے پیچھے چلا آیا۔ سب خیریت ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا بات کیسے شروع کرے۔ ہاں۔ پانی پینے کے بعد انہوں نے خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ جنت ٹھیک ہے؟ اسے جانے کیوں فکر ہو رہی تھی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، بس نیند میں ڈر گئی تھی۔ اگلے کئی لمحوں تک تیز ہواؤں کا شور ہی ان کے مابین خاموشی میں منقل ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے مختصر لفظوں میں اسے سب بتا دیا۔ وہ جنت کو کب اور یہاں کیوں لائے تھے، وہ اس کے ساتھ کیوں رہ رہے تھے، وہ ان کے ساتھ کیوں رہ رہی تھی، وہ اتنا کیوں رو رہی تھی۔ فارس انہیں سنتے ہوئے اپنی جگہ ساکت سا کھڑا رہا۔ جنت کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا وہ کتنے بڑے ٹراما سے گزری تھی۔ گو کہ وہ بتا رہے تھے کہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس اس کا 6 ماہ تک علاج چلتا رہا ہے اور اب وہ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ مگر پھر بھی وہ حیران ہوا کہ جو بھی ہوا ناسمجھی میں ہوا، مگر میری بیٹی جنت کو قصوروار سمجھتی ہے، بہت نفرت کرتی ہے اس سے۔ وہ بول رہے تھے اور تو لہجے میں درد تھا۔ اگر میری اپنی اولاد ایسا نہ کر رہی ہوتی تو شاید میں کبھی مانتا ہی نہیں کہ مائیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ کرب سے مسکرائے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے۔ اس کا کندھا تھپتھپا کر وہ چلے گئے، مگر فارس وجدان کتنی ہی دیر تک اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں جنت کا ہنستا مسکراتا چہرہ تھا اور کانوں میں سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ جن خوش قسمت ترین بچوں کے ساتھ وہ اپنے نصیب کو موازنہ کر کے خود کو بدقسمت ترین گنوا رہا تھا، ان میں سے ایک ہنستا مسکراتا وجود تو بالکل اس کے جیسا تھا، ٹھکرایا ہوا، نفرتوں سے گھرا ہوا، نامکمل اور ادھورا سا، مگر پھر بھی وہ خوش مطمئن اور پرسکون۔ اگلے دن وہ پھر سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ گھر کے مین گیٹ کے سامنے کھڑی تھی، اتنی خوش، اور آنکھوں میں اتنا سارا انتظار سموئے جانے کیوں وہ نظریں چرا گیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی، بآواز بلند اتنا لمبا گڈ مارننگ کہہ کر بیگ کی اسٹرپ پر گرفت جمائے اس کے آگے آگے چلنے لگی، اور معمول کی طرح راستے میں کہیں سے مونی، کہیں سے کاکا، کہیں سے ٹیپو اور شاکا شامل ہوتے گئے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ آج فارس نے انہیں سخت تلخ کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اونچا بولنے سے منع کر رہا تھا، وہ شور کرنے پر انہیں ٹوک بھی نہیں رہا تھا۔ یہ ایک انہونی تھی، وہ اس انہونی پر بڑا خوش ہوئے تھے، مگر یہ خوشی انہیں زیادہ دیر تک راس نہ آئی تھی۔ کھیلتے بھاگتے جنت اس قدر زور سے گری کہ کسی پتھر سے رگڑ کھا کر اپنا گھٹنا چھلوا بیٹھی۔ تکلیف کی شدت سے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ میں تو مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے کہہ جا رہی تھی۔ اتنی سی چوٹ لگنے سے کوئی نہیں مرتا، اس نے نرمی سے کہا۔ میں تو مر جاتی ہوں۔ فارس اپنی جگہ تھم گیا تھا، ٹھہر گیا تھا۔ ذرا سی نظریں اٹھا کر اس نے جنت کو دیکھا، اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل چکی تھی، آنسوؤں سے چہرہ در اور لال ہو رہا تھا۔ درد صرف ایک گھٹنا چھلنے کا نہیں تھا، درد صرف اس ایک زخم کا نہیں تھا۔ اس نے جیب سے ٹشو نکال کر اس کے آنسو صاف کیے تھے، بازو سے پکڑ کر اس کے کپڑے جھاڑے، پھر اس کی طرف پشت کے لیے پنجوں کے بل جھک گیا۔ آؤ گھر چلیں۔ گردن میں بازو حمائل کرتے ہوئے وہ پشت پر سوار ہو گئی۔ کچھ دیر تک وہ اس کی سسکیاں سنتا رہا، پھر وہ چپ ہو گئی۔ مونی، کاکا، شاکا، ٹیپو بڑی ہی سوگواری کے عالم میں ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر زخم صاف کر کے سنی پلاس لگانے کے بعد وہ پھر سے اور ویسے ہی چہکتی پھر رہی تھی جیسے اسے کبھی چوٹ آئی ہی نہیں تھی، اور وہ گم سم بیٹھا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ شیرازی مینشن کے سربراہ احاطے میں اس کے فٹ بال سے کھیلتی جنت کا مال اور اس کا بھرپور ساتھ دیتا وہ منظر مکمل تھا کہ وہ خوش تھا۔ وہ تصویر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے البم میں سج گئی تھی۔ مسکراہٹ تو وہ ہوتی ہے جو آنکھوں میں جھلکتی ہے، جو زندگی سے بھرپور لگتی ہے۔ تو فارس وجدان کی مسکراہٹ جمیلہ داؤد کے بعد جیسے اب زندہ ہو گئی تھی۔ وہ کم گو تھا، مگر وہ جنت
سے باتیں کرنے لگا تھا، اس کے لطیفوں پر ہنسنے لگا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں بھاگ بھاگ کر چیزیں دیکھتی تھی تو وہ اسے روکتا نہیں تھا، قیمتی اشیاء کو چھیننے کی کوشش کرتی تھی تو وہ اسے ڈانٹتا نہیں تھا، اور مدت خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کا بدلاؤ دیکھتی رہی تھی۔ کبھی مسکرا دیتی تھی، کبھی فارس کے تاثرات سے محظوظ ہونے لگتی تھی۔ جنت ایک تنگ کوٹڑی میں ٹھنڈے ہوا کے جھونکے جیسی تھی۔ اس کی موجودگی میں شیرازی مینشن کے اس الگ تھلگ حصے میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ جب بھی ملنے آتی تھی اپنا بیگ نت نئی چیزوں سے لازمی بھر کر لاتی تھی۔ ایک ایک چیز نکال کر فارس کو دکھاتی جاتی، یہ بالوں پر ایسے لگائے جاتے ہیں اور انہیں ایسے باندھا جاتا ہے اور ایسے لپیٹا جاتا ہے، اور اس کے پاس تو کھلونے میک اپ سٹک بھی تھی۔ فارس کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر جنرل نالج سمجھ کر وہ بے دلی سے وہاں ہوں ہاں میں سر ہلاتا سنتا جاتا۔ ایک بار وہ اپنی کسی نیلو آپا سے نیل پالش لے آئی تھی اور فارس سے اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں پر لگوا لی۔ بعد میں ڈاکٹر مصطفیٰ سے بھی سر جھکا کر ڈانٹ سن لی۔ پھر اگلے دن وہ نیل پالش اس کے پاس امانتاً رکھوا کر گئی تھی، جب کبھی لگوانی ہوگی تو وہ اس کے پاس آ کر لگوا جائے گی۔ اور مدت کتنی دیر تک ہنستی رہی تھی۔ رنگ اچھا ہے، سوچ رہی ہوں میں بھی تم سے لگوا لوں، آنکھوں میں شرارت سمو کر اس نے کہا تھا۔ آپ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ فارس نے کتاب آگے کر کے اپنا چہرہ مکمل چھپا لیا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے الماری میں اس کے استری شدہ کپڑے رکھتی رہی تھی۔ ملاقات کی مدت 1 ماہ 25 دن تھی، اور شاید یہ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت ترین مدت تھی۔ یہ اس کا خیال تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ شرارت بھرے رنگ اور مسکراہٹ بھری خوشیاں جنت کی وجہ سے آئی تھیں۔ یہ اس کی اور اس کے دوستوں کی صحبت کا اثر تھا کہ اب اس سے ان کی باتیں، شرارتیں، لطیفے اور کہانیاں سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ کسی مزاحیہ بات پر اب اسے ہنسی آ جاتی تھی، کسی انوکھے قصے کو وہ انجوائے کر لیا کرتا تھا۔ اب جب وہ چاند پر کسی چرخہ کاتی بڑھیا کا ذکر کرتے تھے تو وہ فوراً مان لیتا تھا۔ کاکا کے ٹیڈ پول مچھلیاں ہیں۔ ٹیپو کا گھوڑا جب بڑا ہوگا تو اس کے پر نکل آئیں گے۔ پھولوں پر پریاں منڈلایا کرتی ہیں، درختوں کی جڑوں میں ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور نہر میں جل پریاں رہتی ہیں۔ وہ بہت سی پریشانیوں اور الجھنوں کے ساتھ شیرازی مینشن آیا تھا، مگر اب اسے اپنی مرحومیوں کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ ان بچوں کی سنگت میں وہ جیسے سب کچھ بھول بھلا کر بیٹھ گیا تھا۔ شاید خوشی ایسی ہی ہوتی ہے جو سابقہ ہر غم اور اذیت کو بھلا دیا کرتی ہے، جو آنے والے ہر دن سے متعلق خوشگمانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ احساس خوبصورت تھا، وہ اس احساس کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ چھٹیاں ختم ہونے لگی تھیں، 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا جب جنت مونی کے ساتھ ملنے چلی آئی تھی۔ کچھ دیر تک باہر کھیلتے رہنے کے بعد مونی چلی گئی تھی تو جنت اس کے پاس آ گئی۔ تم اتوار کو چلے جاؤ گے؟ ہاں۔ کہاں جاؤ گے؟ اپنے ہاسٹل۔ کچھ دیر تک وہ تصور میں ہاسٹل کے معنی ڈھونڈتی رہی، پھر بولی، پھر تم دوبارہ کب آؤ گے؟ اپنی کتابیں بیگ میں رکھتے ہوئے لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اس نے مڑ کر جنت کو دیکھا۔ شیرازی مینشن، عاصم شیرازی سرونٹ کوارٹرز میں اس کا کمرہ ادھورا، نام لیے کسی ملازم کے یتیم بیٹے کی پہچان۔ یہ تمام اندھیرے ایک طرف اور جنت کا منتظر روشن چہرہ دوسری طرف۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں آؤں گا، اس نے کہا، اور بہت دل سے کہا، فیصلہ کر کے، ارادہ باندھ کر کہا۔ وعدہ؟ جنت کی تسلی نہیں ہوئی۔ وعدہ؟ پکا والا وعدہ؟ آنکھوں سے تائید چاہتی وہ اسے کوئی جیتی جاگتی گڑیا لگی تھی۔ ہاں، پکا والا وعدہ۔ وہ ہنسا، وہ کھل اٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ اور کئی خواب سج گئے تھے۔ پھر ہم پارک جائیں گے اور پہاڑوں پر بھی چڑھیں گے اور وہاں دور تک جائیں گے۔ اس نے فضا میں ہی ہاتھ بلند کر کے کسی تصوراتی زرزمین کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور بہت سارا گھومیں گے، پھریں گے، مونی کاکا، میں اور ٹیپو اور تم اور سلیم کا ذکر کرتے ہوئے کوئی بات یاد آئی تو چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ہم سلیم کو نہیں لے کر جائیں گے، وہ بابا سے میری شکایتیں لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے حامی بھر لی تھی۔ وہ خوش ہوئی۔ کسی خیال کے تحت وہ رائٹنگ ٹیبل کے دراز
سے کھینچ کر کچھ ڈھونڈنے لگا تھا۔ مطلوبہ چیز نہ ملنے پر اس نے وارڈروب کا رخ کیا تھا۔ اب وہ نیچے خانے میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ جنت پنجوں کے بل اس کے برابر بیٹھ گئی تھی، جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے تو وہ بھی دیکھے وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ اندر لکڑی کا بڑا باکس رکھا ہوا تھا، جسے پورا نکال کر اس نے فرش پر رکھ دیا تھا اور وہ چیزیں الگ کرنے لگا تھا جو اسے تحفتاً دیے جا سکتی تھی۔ حالانکہ اسے اپنے کھلونوں اور بچپن کی اشیاء بہت عزیز تھیں، کہانیوں کی کتابیں، ڈھیر سارے رنگ اور مارکرز، چند گاڑیاں بھی تھیں جو چھوٹے سائز کی تھیں اور ایک خوبصورت سا خرگوش بھی تھا۔ لکڑی کا باکس سیاہ رنگ کا تھا، جس پر حرف ایف کی کیلیگرافی کی گئی تھی۔ سلائڈ کر کے کھلتا تھا۔ اندر تین ڈائریز پیک شدہ حالت میں جو کہ تو رکھی ہوئی تھی۔ اس نے یہ ڈائریز پچھلے سال کافی مہنگی قیمت پر خریدی تھی، مگر باوجود کوشش کے بھی وہ ان پر کچھ لکھ نہ سکا تھا۔ اس نے وہ باکس جنت کو دے دیا، بھلے سے وہ ان صفحات کو پھاڑ کر ضائع کرے یا صبر لکھ کر مشق کرتے یا ڈرائنگ بناتی رہے، اسے پرواہ نہیں تھی۔ بس وہ چاہتا تھا کہ اس کی چیزوں کو استعمال کرے۔ اس کے پاس تو ہر تحفہ اور ہر چیز چونکہ تو پڑی رہتی ہے۔ جنت اتنی ساری چیزیں دیکھ کر بے پناہ خوش ہوئی تھی۔ تم بہت اچھے ہو، پاپا سے بھی اچھے۔ اسے جب اپنی شدید خوشی کا اظہار کرنا ہوتا تھا تو وہ اسے نانا سے اوپر کا درجہ دے دیا کرتی تھی۔ وہ اسے تحائف کے ساتھ گھر چھوڑ کر آیا تو کتنی دیر تک اس کا دل بوجھل رہا۔ بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن کے بعد ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے خود کو ہاسٹل تک محدود کر کے شیرازی مینشن میں کبھی نہ آنے کا فیصلہ 3 سال پہلے کیا تھا، مگر اب وہ آنا چاہتا تھا، بار بار آنا چاہتا تھا۔ خواہش دل کی تھی، لبوں پر نہیں لائی جا سکتی تھی۔ نہ یہ گھر اس کا تھا، نہ لوگ اس کے اپنے تھے، اور نہ اس کے احساسات کی قدر تھی، نہ خواہشات کی کوئی منزل تھی۔ وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا تھا، اپنے راستے خود نہیں چن سکتا تھا، اپنی منزل خود سے متعین نہیں کر سکتا تھا۔ رات کروٹیں بدلتے گزر گئی تھی، دن کے اجالے میں بھی اس پر اداسی چھائی رہی تھی۔ مکمل تیاری کے ساتھ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس نے سیاہ رنگ کی 2 گاڑیوں کو بیرونی دروازے کے سامنے کھڑے دیکھا تھا۔ آغا علی جس گاڑی میں اس کا سامان رکھ رہے تھے، وہ گاڑی شیرازی خاندان کے مکینوں کے زیر استعمال رہتی تھی۔ اس کی رفتار خود بہت مدھم ہو گئی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچنے تک اس کے تاثرات مکمل بدل چکے تھے۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ اب دوسری گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ شیشے سیاہ تھے، مگر وہ جانتا تھا گاڑی کی عقبی نشست پر کوئی موجود تھا۔ سیکیورٹی سخت تھی، اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کوئی اہم شخصیت ہی تھی۔ ہارون شیرازی، عاصم شیرازی یا پھر بیٹھو۔ آغا علی نے عقبی نشست کا دروازہ اس کے لیے کھولا تو وہ بیگ دہانے کندھے سے ٹکائے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ آپ کی جیپ کہاں ہے؟ خراب ہے، میکینک کو ٹھیک کرنے کے لیے دی ہے، کچھ دن لگ جائیں گے۔ فارس اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا۔ نگاہیں آغا علی کے چہرے پر جمی رہی تھیں۔ برابر والی سیاہ گاڑی کے شیشوں سے کسی نے اس کی طرف ایک بیزار سی نظر ڈالی تھی، پھر ہیڈ فونز گردن پر ٹھہرا کر نوٹ پیڈ پر کچھ لکھتے ہوئے اس نے کین سے گھونٹ بھرا۔ ملازموں کے بچے ان گاڑیوں میں سفر کر سکتے ہیں؟ اور گاڑیوں سے باہر عین سامنے فارس وجدان آغا علی سے پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب نے اجازت دی ہے، اور صاحب نے جانے کیسے اجازت دے دی تھی؟ اس نے مزید کوئی سوال نہ کیا تھا۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا تو آغا علی نے مسکرا کر دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بلیک 2 پیس سوٹ میں ملبوس ایک شخص بیٹھا تھا۔ پیسنجر سیٹ بھی اس کے جیسے ایک گارڈ نے سنبھال رکھی تھی۔ بیک ویو مرر سے ایک نظر اسے دیکھتا گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ بیرونی احاطے سے نکل کر گاڑی مرکزی شاہراہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے بلندی سے دور تک پھیلے سبزے کو دیکھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کا مکان اسے واضح نظر آ رہا تھا۔ اسے جنت کا خیال آیا تو وہ سوچ کر مسکرا دیا، اور قسمت اسے دیکھ کر مسکرائی۔ راستہ جدا ہوا، منزلیں اندھیری ہو گئیں، کچھ خواب آنکھوں میں ٹھہر گئے اور کچھ منتشر ہو کر بکھر گئے تھے۔ امید قائم تھی، انتظار دائم رہا تھا، مگر گرمیوں کی وہ چھٹیاں کبھی نہیں آئی تھیں۔ فارس وجدان نے جو وعدہ جنت کمال سے کیا تھا وہ کبھی پورا نہیں ہو سکا تھا، اور وہ تمام کی تمام یادیں، لمحے اور اشیاء اس کے سامنے بکھری پڑی تھیں، منتشر ٹوٹے بکھرے خوابوں کی طرح، کسی بھولی بسری یاد کی طرح مبہم، دھند میں مفلوف اور زخموں سے چور ہو کر۔ تلوار ویسی ہی مضبوط
تھی، ہلکا سا رنگ اڑ چکا تھا، ووڈن باکس پرانا لگ رہا تھا، حرف ایف کی کیلیگرافی کے گرد چسپاں اسٹیکرز محض اس نشانی کے طور پر رہ گئے تھے کہ انہیں اتارنے کی ناکام سی کوشش کی گئی ہو۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اور ان کی نواسی کی یادگار تصاویریں ووڈن فلور پر یہاں وہاں بکھری تھیں۔ وہ ہر تصویر میں ان کے کندھے سے اور کہیں سینے سے لگی کھڑی تھی، اور ہر تصویر میں اس کی جاندار مسکراہٹ شاہد رنگ آنکھوں سے جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے 3 ڈائریز دی تھیں اور ان میں سے صرف ایک ہی اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کپکپاتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھا لی تھی۔ وہ 7 سالہ جنت کی ڈائری دیکھنے کی توقع کر رہا تھا، مگر ڈائری کے صفحے گزرے وقت کی ان حکایتوں اور محسوسات سے پر تھے جنہیں بیان کرنے کا جنت کو کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ غم جو اسے لہولہان کرتے تھے، وہ مرحومیاں جو اسے فنا کرتی تھی، وہ تنہائیاں جو اس کا مقدر ہو گئی تھیں، اور وہ خوف جو اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگے تھے، اذیت بھرے لمحات، باتیں اور احساسات اس نے حرف بہ حرف درج کر رکھے تھے، اور وہ خود کو ادھورا، ناقص اور نامکمل سمجھتی تھی۔ سارے اعتراض شکوے اس نے صفوں پر دھرے رکھے تھے، اور ہر درد کو امرا کر دیا تھا، ہر دکھ کو سجا دیا تھا۔ کہیں غم رف لکھائی سے جھلکتا تھا، اور کہیں موت کی خواہش کرتی کسی عبادت سے لڑکھڑاتا تھا۔ شوہر کے گھر زندگی جہنم تھی، اور ماں کا رویہ یہ کسی ذہنی اذیت سے کم نہیں تھا۔ ایسے میں اس نے ہر جگہ نانا کو یاد رکھا تھا۔ وہ ہوتے تو اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی، وہ دعا کرتے تو یقیناً مرحومیاں ٹل جاتی، محبتیں رہ جاتی، حالات ایسے نہ ہوتے، سزائیں اتنی نہ ہوتی، نہ کردار پر بات آتی، نہ قتل کا الزام لگتا، نہ اللہ کے ارادوں پر کوئی سوال اٹھاتا، نہ کوئی تکبر کی دلدل میں اترتے ہوئے خود کو خدا کرتا۔ ہاں وہ ایسے ہی تھے، ہر ضرب کے آگے ڈھال بن جاتے تھے، کھری کھری سنا کر لاجواب کر دیتے تھے۔ نانا یقیناً اسے بچا لیتے تھے، کسی وادی میں چھپا لیتے تھے۔ انہوں نے پہلے بھی یہی کیا تھا، اور وہ اب بھی یہی کرتے تھے، مگر وہ نہیں تھے ان کے جیسی نہ کسی کی چاہت تھی، نہ ان کے جیسے کسی کا رویہ تھا۔ رشتوں کے معاملے میں وہ خود کو بدنصیب اور محبت کے معاملے میں وہ خود کو بدقسمت، اور محبت کے معاملے میں وہ خود کو بدنصیب سمجھتی تھی۔ وہ حرف بہ حرف اسے پڑھتا جا رہا تھا، اور خود کو لکھ لکھ کر مٹاتا جا رہا تھا۔ ڈائری کا سفر ڈاکٹر مصطفیٰ کی وفات سے شروع ہو کر برہان سے طلاق پر ختم ہو گیا تھا۔ آگے کے تمام صفحے بہت صاف اور خالی تھے، ایسے جیسے زندگی بس تھی ہی برہان تک، برہان سے طلاق اور ماں کی وفات تک، اس کے بعد آگے کچھ نہ تھا۔ اس نے بے دہانی میں کئی صفحے پلٹ ڈالے تھے، مگر کہیں بھی اس کا ذکر نہ تھا، نہ نفرتوں کی نشاندہی تھی، نہ اذیتوں کا حوالہ تھا، ایسے جیسے اس کی زندگی میں فارغ وجدان نہیں آیا تھا۔ اس کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی، اسے دوسرا گھر نہیں ملا تھا، سطریں خالی ہی رہی تھیں، مگر گزشتہ 5 ماہ فارغ وجدان کی آنکھوں میں سما گئے تھے۔ وقت رک گیا تھا، منظر بدلتے جا رہے تھے۔ جو کچھ سن چکا ہوں میں سب ممی کو بتاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا دیا ہے جو انفرٹائل، جس نے اپنی سوتن کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی موت کا سبب بنی ہے۔ اپنی ذات کے قلعے میں مسحور وہ اپنے آپ میں فنا ہونے لگا تھا۔ تمہاری ایک مشکل آسان کر دیتا ہوں، جس دن میں تمہارے اس گھر سے باہر کا راستہ دکھاؤں گا، اس دن تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوگی کہ تم اگلے 10-15 سالوں تک گھر میں بیٹھ کر بھی اڑاؤ گے تو ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ طلاق کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ دولت ملے گی تو تم بھول جاؤ گے کہ برہان کون تھا، فارغ کون تھا، کس قدر کوشش سے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سیلف رسپیکٹ کیا ہے؟ اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر بیچ کھائی ہے تم نے؟ بامشکل قدم اٹھاتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا تھا۔ ویسے تمہاری یہ ادائیں تمہارے پہلے شوہر کے کام نہیں آئیں، میرا مطلب ہے تم اس کے ساتھ 5 سال رہی ہو۔ 5 سال کا عرصہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، اس کے باوجود تمہیں طلاق ہوئی۔ اب دل پہ جیسے کوئی بھاری سا بوجھ آن پڑا تھا، تنفس بھاری ہونے لگا تھا۔ دستک دے کر اس نے مسز شرازی کے بیڈ روم کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بالکل خاموشی سے بیٹھی تھیں، آہٹ پر سر اٹھائے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ زرکار روشنیوں میں انہوں نے اس کا حلیہ، اس کی آنکھیں، اس کے تاثرات دیکھے اور پریشان ہو گئیں۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ کرب کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں نے یہ شادی آپ کے لیے کی تھی، میں اسے نبھانا نہیں چاہتا تھا۔ مسز شرازی دکھ اور صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔
میں نے اس سے بہت بار کہا یہ کانٹریکٹ میرج ہے، میں اسے ختم کر دوں گا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے مکمل تر ہو چکا تھا۔ میں نے کہا جب تک ممی ہیں تب تک تم یہاں ہو۔ مسز شیرازی کی آنکھوں میں کرب اترا، آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ میں نے اسے خوف دکھایا، میں نے اسے گردن سے پکڑا تھا ممی، میں نے اسے بہت نفرت دکھائی، بہت زیادہ نفرت دکھائی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ساری رات فرش پر بیٹھ کر روتی رہی۔ میں آواز سنتا رہا مگر میں نہیں گیا۔ حالانکہ جب وہ چھوٹی تھی اور روتی تھی تو میں فوراً جاتا تھا۔ وہ ان کے غصے اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر رندی ہوئی آواز میں سب کہتا جا رہا تھا۔ وہ سدرا کی شادی پر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، میں اسے زبردستی لے کر گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ واپس آنا چاہتی تھی، میں اسے انہی لوگوں میں چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اس نے مجھے فون کیا، میں نے فون آف کر دیا۔ اس نے ریکارڈنگ بھیجی، میں نے سنے بغیر نمبر بلاک کر دیا۔ یہ میری نفرت تھی ممی، اور آپ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ اس نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا۔ وہ میرا انتظار کیسے کرتی؟ وہ گھر چھوڑنے سے پہلے میرے لیے کیسے رکتی؟ میں تو کبھی نہیں رکا اس کے لیے، میں نے تو کبھی انتظار نہیں کیا۔ مسز شیرازی اسے اذیت اور بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ یوں ٹوٹا ہوا تھا جیسے کبھی جڑ نہیں سکے گا، یوں بکھرا ہوا تھا جیسے کبھی سمٹ نہیں سکے گا۔ لیکن آپ میرا یقین کریں، اس نے مسز شیرازی کے ہاتھ تھام لیے۔ میں کوشش کر رہا تھا، مجھے خود نہیں پتہ، لیکن میں بدل رہا تھا ممی، میں اسے اپنا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے وہی 7 سالہ فارس ہو گیا تھا جو اپنی کہتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے شکوے وہ ان کی ہتھیلیوں پر دھر دیتا تھا، سارے غم سنا دیتا تھا، ساری مرحومیاں دکھا دیتا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھرتی تھیں تو وہ پرسکون ہو جاتا تھا، مگر آج ان کے سینے سے لگ کر بھی وہ بے سکون رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، میں دوبارہ محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا دل ممی، میرا دل وہ اپنی تمام تر ہمت اور چٹان حوصلے کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اسے باہوں میں سمیٹتے سمیٹتے وہ خود بھی اب دیدہ ہو گئی تھی۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول بہت پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو آگے بھی شیئر کر دیں۔ اب آگے ناول بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے، تو یوں ہی ہمارے ساتھ اس ناول کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔